شراب ممنوع قرار دی. کیوں قرار دی؟ ریزن کے پیچھے جائیں. وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے جس کی وجہ سے یہ شراب ممنوع قرار پائی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں سردیوں کے اندر شراب کی اجازت دی جائے، ہمیں شراب پینے کی اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے اجازت. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلو ایک قطرہ پینے کی تو اجازت دے دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ایک قطرے کے اندر نشہ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ اس ایک قطرے کے اندر بھی نشہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، نشہ آور چیز حرام ہے. آپ نے تو فقط ایک چیز شراب سنا ہوا ہے نا آج تک. تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جن کے اندر نشہ ہے اور یہ حرام ہے تمہارے اوپر. پہلی چیزیں کون سی ہے؟ سکر المال، پہلا نشہ یہ مال کا نشہ، یہ انسان کو گرا دیتا ہے. یہ مال کا نشہ انسان کے عقل کو برباد کر دیتا ہے، اور جس کا عقل کمزور ہو جائے وہ علوی نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ پہلا نشہ کیا ہے؟ سکر المال، مال کا نشہ. یہ انسان کو پست کر دیتا ہے، یہ انسان کو گرا دیتا ہے. ان الانسان لیطغی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان طغیان کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب یہ غنی ہو جاتا ہے، جب یہ مالدار ہو جاتا ہے. مال کمانا کوئی اس میں جرم نہیں ہے، مال کمائیں اور ثواب ہے. مال کمانا، مال و دولت جمع کرنا، کمانا یہ ثواب ہے. لیکن مال کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو بطور نشہ لے لینا اور اس نشے کا عادی بن جانا یہ جرم ہے. یہ انسان کو، مال کا نشہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے. یہ مال کا نشہ ہی تھا کہ جس نے عمر سعد کو قاتل حسین بنا دیا. یہ عمر سعد کیسے قاتل حسین بنا؟ بنیادی وجہ وہ مال کا نشہ تھا. وہ مال و دولت کے نشے کے اندر غرق ہو کر قاتل حسین بنا. مال کے نشے نے اس کو قاتل حسین بنا دیا. یہ قاضی شرائع یہ کیسے اتنے مقام پر تھا جو 3 خلیفوں کے زمانے کے اندر، حکومت کے زمانے میں، یہ 3 خلفاء کی حکومتی زمانے میں یہ قاضی رہا کوفہ کا. لیکن یہ قاضی کیسے گرا؟ وہی مال و دولت کی چمک و دمک نے اس کو گرایا، اور مال و دولت کی چمک و دمک نے اس کو مجبور کر دیا کہ قتل حسین کا فتویٰ دے. یہ مال و دولت تھا، سکر المال، مال کے نشے نے اس کو گرایا. دوسرا نشہ کیا ہے؟ 5 نشے ذکر فرمائے امام نے، اور پہلا نشہ تو تھا سکر المال. دوسرا نشہ سکر العلم، علم کا نشہ. یہ علم کا نشہ بھی انسان کو گرا دیتا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں سب سے بڑا انجینئر ہوں، میں سب سے بڑا خطیب ہوں، میں سب سے بڑا ذاکر ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا بزنس مین ہوں. یہ انسان کو گراتا ہے. یہ علم کا نشہ انسان کو گراتا ہے. دیکھیں یہ علم کا نشہ انسان کو خوارج بنا دیتا ہے. یہ علم کا نشہ انسان کو بلم بعورہ بنا دیتا ہے. یہ علم کا نشہ انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے. یہ علم کا نشہ ہوتا ہے. خوارج کیسے بنے؟ علم کے نشے نے بنایا. اور یہ بلم بعورہ کیسے بنا؟ علم کے نشے نے اس کو غرق کیا. آج دیکھیں ایٹم بم جس نے بنایا یہ کون تھا؟ آیا یہ جہل انسان تھا؟ نہیں، یہ عالم تھا، علم رکھتا تھا، اس کے پاس علم تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر علم کسی کمینے کے پاس چلا جائے تو اس کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر علم کسی شریف انسان کے نفس میں چلا جائے تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی شرافت کمال تک پہنچتی ہے. اگر علم کسی شریف انسان کے نفس میں چلا جائے یہ علم ہوتا ہے. تو پہلا نشہ سکر المال، دوسرا نشہ سکر العلم، علم کا نشہ. تیسرا نشہ سکر القدرت، قدرت کا نشہ. یہ قدرت کا نشہ بھی انسان کو غرق کر دیتا ہے، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. یہ ضیاء الحق کیا تھا اس کے پاس؟ یہ قدرت کا نشہ. میری حکومت ہے، سب کچھ میری مرضی سے چلے گا. قدرت کا نشہ، قدرت کے نشے میں غرق تھا یہ. اور قدرت کے نشے میں جو غرق تھا پھر اس کو قادر مطلق نے کیسے گرایا؟ ایسا ذلیل کیا کہ جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا. یہ تھا قدرت کا نشہ. یزید کیا تھا اس کے پاس؟ قدرت کا نشہ. امام سجاد کو کس نے رسیاں پہنوائیں؟ جس یزید کے اندر جو قدرت کا نشہ تھا اس نے امام سجاد کو پابند سلاسل کروایا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کس نے قیدی بنایا؟ یزید کے اندر جو قدرت کا نشہ تھا. حضرت امام حسین نواسہ رسول کو کس نے قتل کروایا؟ بے دردی کے ساتھ
وہ قدرت کا نشہ تھا جو یزید کے اندر تھا، یہ تھا، اس نے مجبور کیا یزید کو، اور قاتل نواسہ رسول بن گیا۔ یہ ہوتا قدرت کا نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ فرعون کیسے بنا؟ یہ قدرت کا نشہ تھا، اس نشے نے اس نے فرعون بنا دیا۔ دوسرا، پہلا نشہ سکر المال، دوسرا سکر العلم، تیسرا سکر القدرہ، چوتھا نشہ سکر الشباب، جوانی کا نشہ۔ دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ پہلا سوال حیات الدنیا، اے انسان یہ جو اتنی عظیم میں نے آپ کو حیات دی، یہ زندگی دی، اس کو کہاں صرف کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ اس جوانی کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے انسان، اے جوان، میں نے آپ کو جوانی دی، میں نے آپ کو طاقت دی، میں نے آپ کو پاور دی، میں نے آپ کو توانائی دی، اتنا حسین و جمیل بنایا، تو یہ توانائی کہاں خرچ کی، کہاں اس کو لگایا، استعمال کی؟ اے جوان، اپنی جوانی دیکھ کہاں صرف کر رہا ہے، بندگی خدا میں صرف کر، خدمت امام زمانہ میں صرف کر اپنی جوانی کو۔ اے جوان خاتون، اپنی جوانی کو کہاں صرف کر، اپنی جوانی کو ان گلیوں کے اندر صرف مت کر، خدمت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں خرچ کر، وہاں پر صرف کر، تبلیغ دین میں صرف کر، قرآن پڑھنے میں صرف کر، قرآن کو سمجھنے میں صرف کر۔ یہ ٹک ٹاک کے اوپر صرف نہ کر، یہ فلموں اور ڈراموں کے اوپر خرچ نہ کر۔ آج دیکھیں جوان لڑکیاں کہاں پر زندگی صرف کر رہی ہیں، کہاں پر جوانی یہ خرچ کر رہی ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس سوشل میڈیا نے آ کر لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو ننگا کر دیا۔ کتنی قیمتی جوانی تھی پروردگار عالم نے، کتنی دی، کس کے لیے دی؟ آیا ٹک ٹاک کے لیے دی تھی جوانی؟ کہاں خرچ کر رہی ہے؟ تھوڑا سوچیں، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اور اتنا قیمتی بناؤ کہ تمہاری جوانی کا خریدار فقط ٹک ٹاک پر بیٹھا ہوا ایک ہوس باز نہ ہو، کوئی چائنا کی کمپنی آ کر تمہاری جوانی کی خریدار نہ بنے، کوئی این جی اوز آ کر تمہاری جوانی کی خریدار نہ بنے۔ کون بنے؟ اتنا قیمتی بناؤ کہ پروردگار عالم تمہاری جوانی کا خریدار بنے، ایسا اتنا قیمتی بناؤ۔ آج دیکھ کے کون خرید رہا ہے ہمیں؟ جوان، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کا خریدار کون ہے؟ جو خریدار ہے، پھر خریدار کو دیکھتا ہے انسان کو اپنی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ میری قیمت کیا ہے۔ اگر ٹک ٹاک خریدار ہے تمہارا تو قیمت تمہاری اتنی۔ اگر کوئی چائنا کی کمپنی آ کر تمہیں خرید رہی ہے اور تمہیں پیسے دے رہی ہے تو بس تمہاری قیمت اتنی ہے۔ اگر تمہیں این جی اوز کوئی خرید رہی ہے تو تمہاری قیمت اتنی ہے۔ اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اس جوانی کے نشے میں دھت مت ہو جاؤ۔ آج جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، جوانی کے نشے میں دھت ہو کر والد کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، والدہ کے بھی نافرمان ہے، والد کی بھی نافرمان ہے، گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک مرد جوان تو جوان بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اور جوان بیوی ہے تو اپنے جوان مرد پر، شوہر پر کیا کر رہی ہے؟ ظلم کر رہی ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے، یہ جوانی نہیں ہے، یہ شباب نہیں ہے کہ تم ایک مرد جوان ہو کر اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہوتا، وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ وہ جوان نہیں ہے جو اپنی بہن پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ جوانی کے نشے میں دھت مت ہو جاؤ۔ پہلا نشہ سکر المال، دوسرا نشہ سکر العلم، تیسرا نشہ سکر القدرہ، چوتھا نشہ سکر الشباب، پانچواں نشہ اور آخری نشہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سکر المد، تعریف کا نشہ۔ بہت سارے کو اندر یہ، اور خصوصاً یہ دینی طبقے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے سکر المد، چاہے وہ ذاکرین ہو چاہے وہ عالم دین ہو، ان کے اندر یہ نشہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان نشہ کرتا ہے، ہر انسان جو بھی ہے اس کو کسی نہ کسی نشے کی لت پڑی ہوئی ہے۔ فرض کریں ایک گاڑیوں کے اندر جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا کنڈکٹر ہوتے ہیں، ان کو ایک نشے کی لت پڑی ہوتی ہے، وہ ایک نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ کون سا نشہ کرتے ہیں وہ؟ یہ پان کھاتے ہیں، یہ گٹکا کھاتے ہیں، یہ گٹکے کے نشئی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں پٹھان جو ڈرائیور ہیں، وہ ان کا نشہ کیا ہے؟ وہ نسوار ہے۔ نسوار کے بغیر تو ان کی چلتی نہیں ہے، وہ گاڑی کا گیئر بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نسوار پہلے ان کو گیئر لگاتی ہے، ان کو حرکت دیتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے گاڑی کو حرکت دیتی ہے۔ تو یہ نشہ ہے ان کا۔ ڈرائیور، پٹھان ڈرائیور کا کیا نشہ ہے؟ جی نسوار۔ اسی طرح آپ چلے جائیں سندھ کے مولائیوں کا کیا نشہ ہے؟ جی ان کا ہے بھنگ اور چرس۔ نعرہ تب ماریں گے جب 1 کلو بھنگ کا پئیں گے، نعرہ حیدری کریں گے 1 کلو بھنگ کا پی کر۔ یہ ان کا ایک نشہ ہے۔
اور اس طرح آپ چلے آئیں اس دینی فیلڈ کے اندر، علماء اور ذاکرین کے اندر، ان کے اندر کون سا نشہ ہے؟ مجھے بات کا تعریف واہ واہ ہونی چاہیے بس. جس مجلس کے اندر واہ واہ ہو گئی، مولوی بھی خوش ہے اور ذاکر بھی خوش ہے. آج تو مجلس پکی ہو گئی نا، آج تو لگ گئی مجلس جس کے اندر واہ واہ ہو گئی. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی آ کر تمہاری مد کرے، تعریف کرے، تو اس کو فوراً روک دو، بس کرو، روک دو اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زہر اگل رہا ہے. یہ شخص جو تمہاری تعریف کر رہا ہے، یہ تمہارے اندر زہر پیدا کر رہا ہے، تمہارے اندر زہر بھر رہا ہے، لہٰذا اس کو روک دو. یہ 5 نشے ہیں جو میں نے گروائے. پہلا نشہ کیا تھا؟ سکر المال. آپ کو پاکستانی معاشرہ اور آج سارا معاشرہ اس کے اندر غرق نظر آتا ہے. دوسرا نشہ سکر العلم، علم کا نشہ، اور یہ بھی آپ دیکھیں پورا معاشرہ اس کے اندر غرق ہے. تیسرا نشہ سکر القدرت، قدرت کا نشہ. اس میں بھی آپ کو پورا معاشرہ، ہماری سیاست، ہر کوئی غرق نظر آتا ہے جس کے پاس کچھ قدرت ہے. چوتھا نشہ سکر شباب، جوانی کا نشہ. سارے جوان، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، جو جوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ اس کے اندر غرق ہیں. گھروں سے نکال دیا، بوڑھے والدین کو گھروں سے نکال دیا. کیوں؟ ہم نے جوانوں نے رہنا اس گھر کے اندر. یہ چوتھے نشے کے اندر بھی غرق ہیں. اور 5واں نشہ سکر المہد. آپ دیکھیں یہ طبقہ بھی اس کے اندر، بہت سارے لوگ، چاہے وہ جو بھی ہے، وہ اپنی تعریف کے نشے میں غرق ہے. نشے ہیں جو انسان کو ختم کر دیتے ہیں، جو انسان کو نمونے سامنے آپ کے سامنے بیان کیے کہ انسان کہاں تک کیسے جا پہنچتا ہے. ان نشوں کے ذریعے سے انسان گرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے اور مقام انسانیت سے گر جاتا ہے.